اللہ سے ڈریے، صرف اللہ سے۔ کس سے؟ منہ کھول کے کس سے ڈرو؟ صرف اللہ سے، اور محبت کرو اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے۔ نبی سے محبت کریں۔ کیوں؟ جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں، ہمارا نہیں، خلاص۔ ہم اسی سے پیار کریں جو نبی والا ہو۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ اب وہ عمل کیجئے، آئی لو محمد۔ اب کیا بولنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات چونکہ ٹائم ہو گیا، اب ختم کر دوں۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نعت کے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، اگر آپ لوگ کہیے گا تب ہم پڑھیں گے۔ کیوں؟ ہمارے اختر بھائی ماشاءاللہ، اللہ ان کے سینہ میں، پھیپھڑا میں، ایک جگر میں، اور کس چیز میں، ہارٹ میں خوب طاقت ہے۔ پورے سیمانچل کا نام روشن کر رہے ہیں پورے بھارت میں۔ مولانا شہریار صاحب کا کیا پوچھنا، کیا طوفان بن کے جناب پورے بھارت نہیں عالمی پیمانے پہ جن کی تقریر سنی جاتی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے؟ سیمانچل کی پہچان علامہ مفتی شہریار، آپ لوگ کی دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تم اگر اختر بھائی پڑھیں گے تو ان کو پڑھنا ہوگا، میں پڑھوں گا تو پہلے آپ کی اجازت ہوگی، کیونکہ میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، تو 4 مصرے سنا دوں؟ سبوں کی اجازت ہے؟ چونکہ جشن عید میلاد النبی آپ نے رکھا، میرے تقریر کا عنوان الگ ہے، میں الگ طرح کا ڈاکٹر ہوں۔ کچھ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو اندازے دوا دیتے ہیں، ایک بخار ہے 4-5 دوا ملا کے دیتا ہے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ۔ اب کوئی عقل مند ڈاکٹر ہوتا ہے، نبض دیکھتا ہے، کس مرض کی کون سی دوا ہے وہی دیتا ہے۔ تو میں اسی طریقے سے چن چن کے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی کے آمد کا مہینہ تھا 12ویں شریف، تو میں 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن فری میں نہیں سنا ہوں۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مجھے بھی خوشی ہوتی ہے، اور اس کلمے سے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اچھا کون والا سنا دوں؟ کون والا؟ ہاں یاد آ گیا۔ نور ہی نور نور کا چہرہ۔ آپ لوگ سمجھے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ منہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، میں تو اپنے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نا، نیچے والا مصرع نہیں سمجھنا، لائن، نیچے والا جو لائن ہے نا، اس کو اگر سن لیجئے گا تو ابھی تک جو سبحان اللہ نہیں بولا ہے، اتنا بھی ایمان ہوگا وہ چپ نہیں رہے گا، اس کا ایک ایک وجود بول دے گا سبحان اللہ۔ چونکہ مصرع ہی ایسا، شرط ہے کہ محبت ہو تب۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ۔ نور ہی نور نور کا چہرہ، یعنی میرے حضور کا چہرہ، توڑ ڈالا نن اصغر نے، توڑ ڈالا نن اصغر نے، کربلا میں غرور کا چہرہ، کربلا میں غرور کا چہرہ۔ اب نہیں پڑھوں گا کیونکہ پیسہ آ رہا ہے، لوگ کہیں گے مولوی لال جی، تو اپنے آپ کو بچانا بھی ہے نا بھائی، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سبوں کی محبت کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ۔ حضرات اب میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں، بس آپ سیریس ہو جائیے گا، اب میں اپنے ٹاپک پہ آ رہا ہوں۔ انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے ہنسیں ہنسائیں، امیر ہو یا غریب، ہنسے اور ہنسائے۔ اگر ہنسائے نہیں تو ہنسنا بڑا پسند، امیر ہو یا غریب کوئی بھی ہو۔ اگر کوئی رویا تو پرابلم، رونا کسی کا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ ابھی میں رونے لگوں تو جلسہ رکے گا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، چپے 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 نہیں ہوگا بھائی۔ اور اگر ہنستا رہوں رات بھر، مر جاؤں کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ ہنسی آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے ہنسنے دو۔ نہیں دیکھتے بچہ جو ماں کے گود میں رہتا ہے، جو ہی رویا تو ماں بھی تڑپ جاتی ہے، کیا ہوا کیا ہوا، ایک سے ایک اس کو مانے نغمہ سناتی ہے، اور اس کا باپ رہے گا کہیں اور اب بولے گی چپ ہو جا تیرا پاپا آ
बोले कि टॉफी लाएगा, चॉकलेट लाएगा, कुरकुरे लाएगा। माँ को बच्चों का रोना पसंद नहीं, किसी गैर का भी किसी को गैर का रोना। हंसना पूछिए मत, हंसो 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 हंसो। अब मान लीजिए अगर आपका छोटा सा बच्चा अगर हंस रहा है तो अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, माँ भी खुश बाप भी खुश। सही बोल रहा हूं कि नहीं बात? लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बच्चा है, हमेशा हंसता रहता है। सुन लीजिए, अमीर हो या गरीब, दुनिया का कोई भी धार्मिक आदमी हो, मजहबी आदमी, रोना किसी को किसी का पसंद है, हंसना सबको पसंद है। सही बोल रहा हूं? हजरात, तो एक इंसानी पसंद है। जा अपने अल्लाह से पूछिए, कुरान से पूछिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान से पूछिए, कुरान बंदों का रोना पसंद नहीं है, हंसना पसंद है। तू बता मेरे रब को बंदों की कौन सी अदा पसंद है? कुरान से पूछिए, कुरान तू बता। तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत हंस लिए बहुत हंस लिए। अच्छा हजरत, कुछ लोग नहीं हंसते हैं तो उसको गुदगुदी लगा के नहीं, यहाँ लगा देंगे तलवा में ऐसे ऐसे करेंगे, हंसो हंसो। हर इंसान, हमें और आपको सबको सबका हंसना पसंद है। और कुरान कहता सुनो, रब को बंदों का रोना पसंद। सबको सबका हंसना पसंद है, रब को बंदों का रोना पसंद है। वलियضحकू कलीला वलियबकू कसीरा, कुरान की आयत है। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। और नबी फरमाते जो दुनिया में ज्यादा हंसेगा मरने के बाद ज्यादा रोएगा। यहाँ जो ज्यादा हंसेगा मरने के बाद रोएगा, और जो यहाँ रोएगा मरने के बाद मुस्कुराएगा। जो यहाँ रोएगा, अब हजरत रोने के बारे में बता दें, रोने को तो सब रोते हैं, सब रोते हैं। हर धर्म का आदमी रोता है कि नहीं भाई? ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जादव हो, अमीर हो, गरीब हो, ये हो वो हो, यहूदी नसरानी, अमेरिका वाला, कनाडा वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, जापान वाला, लंदन वाला, सब रोता है ना भाई? रोता तो सब है। तो क्या सब पसंद है? ना ना, रोने की क्या बात करते हैं, सब रोते हैं। बाप मर गया रोया, बीवी मर गई रोया, बच्चा मर गया रोया, घर में आग लग गई रोया, पैकेट मार दिया रोया, चोट लग गई रोया, एक्सीडेंट हो गया रोया, चोट लगी दर्द हुआ रोया। सब रो रहे ना? तो क्या सबका रोना अल्लाह को पसंद है? नहीं। ए मौला तुझे कौन सा आंसू पसंद है? ए मौला तुझे किसका रोना पसंद है? तो कुरान कहता सुनो, दर्द के लिए, मौत की वजह से, चोट की वजह से ये रोना नहीं, अल्लाह को वही रोना पसंद है जो अल्लाह के खौफ से आदमी रोए, अल्लाह के डर से रोए, अल्लाह के खौफ से रोए, अपने गुनाहों को याद करके रोए। वही आंसू अल्लाह को पसंद है, और इतना पसंद है आंसू गिरता रहता है, मर्तबा बढ़ता रहता है। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा। रोने का पावर देखिएगा जरा, रोने का पावर क्या है सुनिए। दिसंबर का महीना, ठंडा शबाब में, और आइसक्रीम बेचने वाला मोहल्ले में आ गया, और आपका छोटा सा बच्चा अभी बोल भी नहीं पा रहा है लेकिन भाषा समझ जा रहा है। बच्चा तो बच्चा है, बजाने वाला सीटी बजाया, कुछ बजा दिया, बच्चा समझ गया। वो माँ के पास जाएगा, बोल नहीं रहा, सीधे माँ को क्या हुआ, बोल नहीं पा रहा, इशारे करेगा, वो माँ समझ गई। क्योंकि बच्चा की जबान बाप भी नहीं समझता है जितना माँ समझती है, नहीं समझे? अब वो रो रहा है काय के लिए, जितना बड़ा डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर, उसका बाप चाहे मौलाना, समझेगा ही नहीं। और उसकी माँ समझ जाती है पेट में दर्द हो रहा है, भूख लगी है, कुछ तलब कर रहा है। अच्छा, एक से एक बच्चा जबान भी बोलता है, लुगत में एक भी माना नहीं मिलता है, एक से एक जबान। अब माँ ठीक समझ जाती है, अनपढ़ रहती है तो भी समझ जाती है। मॉम समझ गई, पानी नहीं भाई, एक से एक। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बच्चे ने कहा माने कह सर्दी है, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मत खाओ।
जिधर जिधर जा रही है बच्चा उधर उधर जा रहा है, बात नहीं बनी। अब बच्चा क्या करता है, ये आपके घर में भी होता होगा, आग है, पानी है, कीचड़ है, कुछ नहीं मालूम, जमीन पे लेट जाएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, और एक आवाज निकालेगा, मानी सोच रहा है कि हम रो नहीं रहा है, लेकिन दिखला रहा है कि हम रो रहे हैं, ताकि मेरी माँ के रहमत के दरिया में जोश आ जाए, मेरी माँ मेरी मुराद को पूरी कर दे। लेकिन माँ तो सब जानते समझ रही है, ये मसनूई रोना है, ये दिखावे का रोना है। माँ कहते चुप हो जा, चुप हो जा, बस। लेकिन बच्चा देखा कि कोई हरबा काम नहीं आया। अब वो बच्चा क्या करता जानते हैं, आवाज बदल जाती है, लहजा बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, हकीकी मानों में रोना शुरू करता है। माँ किचन में भी हो तो आवाज समझ जाता है, मांगने के लिए कोई शायद आज तक बोलो दे दे 10 रुपया, नहीं आता है, लहजा बदला रहता है, अंदाज बदला रहता है, रूप बदला रहता है, आवाज में भी बड़ी नरमी रहती है। उसके बाद कहता है दे दीजिए, दे दीजिए, और बखील आदमी जब नहीं देता है तब वो क्या करता है आपको मालूम होना चाहिए, अब वो रोने का जरा आवाज भारी कर लेता है, जब उससे भी नहीं होता है तो रोने की एक्टिंग भी कर लेता है। बखील आदमी कहता है यार जिद कर रहा, छोड़ेगा नहीं, रोए चाहे नहीं रोए, आवाज निकालना, लो इसे दे करके इलाका खाली करवा दो। रोने का आलम ये है, पत्थर भी मोम हो जाता है, पत्थर भी मोम हो जाता है। हमें जैसा बखील हो वो भी सखी हो जाता है। तो मेरे अल्लाह से बड़ा कोई सखी नहीं, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई दाता नहीं, मेरे अल्लाह से बड़ा कोई देने वाला नहीं। कुरान कहता रो हंसो कम रो ज्यादा, अरे अल्लाह की बारगाह में आके आंसू गिरा को तो देखो, जर्रा हो तो आफताब हो जाओगे, नाकिस हो तो कामिल हो जाओगे, अदना हो तो आला हो जाओगे, कुछ नहीं हो तो बहुत कुछ हो जाओ। रोने के लिए अब हमारे आंखों में आंसू, बिल्कुल आंसू खत्म हो चुका, रोजगार के लिए आंसू बहा चुके, औलाद के लिए आंसू बहा चुके, अपने मकान दुकान के लिए आंसू बहा चुके, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आंसू गिरा चुके। आंसू नहीं है मुसलमानों के पास, कहां से रोएगा, नहीं, जबकि रोने के लिए हमारे पास इतनी वुसअत है कि खून के आंसू हम रोए तो भी कम। हमने अपने आप पे इतना जुल्म किया, हमें क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रोने की बात करते हैं, बड़ी प्यारी बात याद आ गई है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या, जरा फिर से बोलिए सुभान अल्लाह, तब मैं बताऊंगा। या अल्लाह जो लोग नहीं बोल रहे या धीरे धीरे बोल रहे हैं, या अल्लाह उनके फेफड़ा में ताकत है, या अल्लाह उनके सीने में ताकत है, उनके हलक में ताकत है, और अड़े हुए हैं कि हम नहीं बोलेंगे, मौला उसकी बोलती को खोल दे। दुआ ठीक हुई है, जरा हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर में अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसको जैसे चाहे अजाब दे और जिसको जैसे चाहे जन्नत दे, ये अल्लाह की मर्जी है। फयग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे अजाब दे, अल्लाह जिसे चाहे माफ करे, ये अल्लाह की मर्जी है। हश्र में यही होगा, एक आदमी को ऐलान होगा, ऐ फरिश्तों इसे जहन्नम में ले जाओ, और से सुनिए वो जहन्नम की तरफ जा रहा है, अल्लाह का हुक्म है, उसके आंख का एक बाल बोलेगा, अब्रू का आंख का बाल, ये देखिए बाल, ये बाल है ना, पलक जिसको कहते हैं, बोलेगा। आप कहेगा हजरत ये बाल कैसे बोलेगा, सवाल है ना भाई, ये बाल कैसे बोलेगा? अगर आपका ये सवाल है तो शाहिद भाई के हवाले से जवाब दे दे रहा हूं, बाल कैसे बोलेगा, सवाल तो ठीक है, तो बाल की क्या बात करते हैं, आइए ना क्या क्या बोला। आप लोग को मालूम है, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं, बाल बोले तो क्या बोले, अबू जहल की मुट्ठी हो, अबू जहल की मुट्ठी हो, उसमें कंकर हो और वो भी नबी का नाम ले, तो जब अबू जहल के हाथ में कंकरी बोल सकती है तो हश्र का मैदान है, सामने रब की अदालत लगी है। आंख का बोल बोल बोली, आंख का बाल बोले, ये कौन सी हैरत की बात है। आंख का बाल बोलेगा, अब क्या बोलेगा उसको सुन लीजिए, यही मेन पॉइंट है, सुन लीजिएगा। आंख का बाल बोलेगा या अल्लाह, या अल्लाह
تیرے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف سے روئے اور وہ آنسو جہاں جہاں سے گزرے بدن سے ٹچ ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو مولا میں جو ہوں یہ آدمی ایک دن رویا تھا اپنے لیے نہیں تیرے لیے، یہی جگہ تھی سبحان اللہ کہنے کی۔ اے مولا بیوی بال بچوں کے لیے نہیں رویا تھا، تیرے ڈر سے رویا تھا، تیرے خوف سے رویا تھا، تیرے لیے رویا تھا۔ آنسو کتنا گرا تھا؟ مکھی کے سر کے برابر۔ مکھی کا سر کتنا بڑا رہتا ہے، دیکھتے چھوٹا، اور جب آنسو کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تب گرتا ہے، ورنہ پلکوں پہ ٹھہرا رہ جاتا ہے۔ اور کیا ہے اے مولا وہ آنسو کا قطرہ تیرے ڈر سے تیرے خوف سے تھا، تیرے لیے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا تو چاہتا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا مولا جب مجھ پہ آتش دوزخ حرام ہے تو میں چاہتا ہوں آنسو گرانے والے کو بھی معاف کر دے، آنسو گرانے والے کو معاف کر دے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اعلان کر دو اللہ کے خوف سے رونے میں ایک قطرہ آنسو ذریعہ نجات بن گئے۔ یہ ہے اللہ کے خوف سے رونے کی برکت، یہ ہے کون ہے جو۔ اچھا سنیے بھائی، جا رہے کیا میرے بھائی؟ پلیز بیٹھو، 10 منٹ کی اور بات ہے، اس کے بعد ہم بھی چلیں گے۔ بیٹھے رہے سبحان اللہ ہمارے نوجوان بھائی۔ دیکھو بھائی تم لوگ کو اس لیے بیٹھا رہا ہوں میرے بھائی، آپ ہی لوگ فیوچر میں 2030 میں 2035 میں آپ ہی لوگ میدان سنبھالو گے، تم لوگ ہم لوگ کو جنازہ قاعدہ لگاؤ گے، تم لوگ کو سنبھالنا ہے، نہیں سمجھے؟ تو ابھی سے تیار رہو گے تب نہ بھائی۔ تھوڑی دیر میرے بھائی تم آ گئے ہو تو 2 شعر سنا دوں، اجازت ہے؟ سب کی اجازت ہے؟ نعت شریف کا شعر ہے، نعت پڑھنا بھی عبادت ہے، اور آپ کی آواز جو ایسی ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نثار تم بیٹھ جاؤ، آواز لہرا کے بولیے تو میں سنا دوں۔ اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ۔ نہیں سمجھا آپ لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو کوہ طور پہ گئے تھے، اس سے پوچھو تجلی مولا جس نے دیکھا ہے طور کا چہرہ، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک، دیکھ کر حسن مصطفیٰ کی جھلک بھول جاؤ گے حور کا چہرہ، بھول جاؤ گے حور کا چہرہ۔ آپ لوگ کی طرف سے میں پڑھ دیا ہوں جو نوجوان چاہ رہے تھے۔ اب حضرات آئیے، اللہ کی قرآن کہتا ہنسو کم رو، ذرا زور سے ہنسو کم رو۔ حضرات اب رونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تقریر ختم ہو گھر جا کر کے صبح صبح رونا اسٹارٹ۔ پتا چلا کہ بیگم ہی آپ سے سوال کرے گی کہ نو کانچو کیوں رو رہے ہو؟ بولا رات میں مولوی صاحب نے تقریر کیا ہنسو کم رو زیادہ، تو ہم عمل شروع کر دیے۔ پتا چلا عورت بھی کہے گی جلسہ والا کو بلاؤ آگے سال چندہ نہیں دیں گے، مولوی کو بلائے تو کیوں کیا تقریر کیا ہے کہ گڈو کا باپ جب سے آیا ہے رو ہی رہا ہے۔ پتا چلا ہم بھی گئے اور وہ بھی گئے۔ نہیں بھائی سنو، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر دنیا دار کے سامنے، رشتہ دار کے سامنے روئیے گا تو آنسو بیکار ہو جائے گا، اگر دنیا والوں کے سامنے روئیے گا تو آنسو بیکار ہو جائے گا، اور اللہ کے ڈر سے روئیے گا تو جنت کے حقدار ہو جائیے گا۔ یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہیں، یہ دنیا والے تانا دیتے ہیں، یہ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ جا کے رو کے دیکھیے نا، جا کے رو کے دیکھیے، مصیبت پڑ گئی کسی رشتہ دار کے پاس گئے، بھائی پیسے دے دو میرا بچہ بیمار ہے، آنسو بھی گرا دیے، وہ دے تو نہ دے تو دوسرے کے پاس جا کے گیا، فلاں میں تھا میرے پاس رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، مذاق اڑایا کہ نہیں؟ یہ رشتہ دار ہے، دنیا والوں کے سامنے رو گے ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، اور اللہ کی قسم اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو گراؤ گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے۔ روئیے گا کہاں وہ میں بتا دے رہا ہوں، روئیے گا کہاں؟ بھائی کے پاس مت روئیے، بہن کے پاس مت روئیے، رشتہ داروں کے پاس کبھی مت روئیے۔ بھوک لگے صبر کیجیے، پیاس لگے صبر کیجیے، مت روئیے کسی کے سامنے، یہ تانا دیں گے، یہ مذاق اڑائیں گے۔ اور دوستو غلطی تو ہم لوگ محتاجوں سے مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے نہیں مانگتے۔
سے مانگو اس کی رحمت کو پیار آ جائے گا. ذرا اللہ کے بولے ذرا کے بولے سبحان اللہ. سنیے میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا والوں کی بات کرتے ہیں ایکچوئی کرنا ان کا کام, کسی کا مذاق اڑانا ان کا کام. لیکن ہائے ہائے کیا کہنے, جب کوئی بندہ روئے, کہاں روئے میں بتا دے رہا ہوں اور سے سنیے گا. اچھا حضرت آ رہے ہیں, آپ لوگ جہاں بیٹھے آپ لوگ بیٹھے ہی رہیے گا, ہم آپ لوگ کی طرف سے ہم ہی حضرت کا استقبال کریں گے, ہے کہ نا بھائی؟ کیونکہ اس میں ہوتا کیا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم آ رہے ہیں, نعرہ تکبیر. اچھا اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کی ذرا للکار کے بولے نعرہ تکبیر. اچھا ہم لوگ اللہ کا نام نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ ہم لوگ تو کلیجہ پھاڑ کے آواز نکالیں گے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ لگانے والا زندہ, نعرہ لگانے والا, میں نے لگایا, نعرہ لگانے والا, جواب دینے والے, چپ رہنے والا. اب کیا کرے گا چپ رہ کے, وہ زندہ رہ کے کیا کرے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ, ارے سیمانچل کی شان جناب, للکار کی آواز نکالیے, حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جلسہ کرانے والا, چندہ دینے والا, جلسہ سننے والے, سب کے لیے دعا ہونا ضروری ہے کہ نہیں بھائی؟ یا اللہ سبوں کی حاضری کو قبول فرما. ماشاءاللہ کیا جلسے والوں نے انتخاب کیا جناب, اتنے بڑے عالم کا انتخاب کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین کی آمد ہوئی ہے جناب, قسم خدا کی بہار میں اس لیول کا کوئی خطیب نہیں. ہندوستان کے تمام اسٹیٹس میں, صوبوں میں, ریاستوں میں, پاکستان میں کہاں نہیں حضرت کی تقریر ہوتی ہے. اللہ تعالی حضرت کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. ذرا زور سے بولیے آمین. آمین. اس کا مطلب سمجھ گئے نا, حضرت آ گئے یعنی اشارہ کچھ اور ہو گیا. لیکن ذرا بات میں مکمل کر دوں, فری میں نہیں بتاؤں گا. آواز لہراؤ میرے بھائی, آواز کھول لو بھائی, سبحان اللہ. کبھی بھی دنیا والوں کے سامنے آنسو مت بہاؤ. روئیے گا کیسے وہ میں بتاؤں. گھر میں, نہ دلان میں, نہ دکان میں, رونا کہاں ہے میں بتاؤں. رات کا سناٹا, پورے لوگ سماج چرندوں پرند انسان سوئے, آپ چپکے سے اٹھے, آپ کے قدموں کی آہٹ کوئی نہ سنے. وضو کریں, پانی گرنے کی آواز کوئی نہ سنے. وضو سے فارغ ہو جائے, مصلی بچھائیں, نفل رکعت کی نیت کریں, نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور ایک ایک اپنے گناہ کو یاد کریں, جان بوجھ کے یاد کریں, اور یہ سوچ کے اس ایمان کے ساتھ میں خدا کو نہیں دیکھ رہا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کہیے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے آنسو آنسو, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے. خدا کی قسم آنسو گرے گا, کوئی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ دنیا کا کوئی انسان دیکھ نہیں رہا ہے, میرا پروردگار دیکھ رہا ہے. اور فرشتے مچل جاتے ہیں, اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیسی محبت کرتا ہے, مجھ سے کتنا ڈرتا ہے, دیکھو آنسو گر رہا ہے, یہ کسی اور کے لیے نہیں میرے ڈر سے گرا رہا ہے, ندامت کے آنسو گرا رہا ہے. پھر کیا مقام ہوتا ہے, آنسو گرتا رہتا ہے, مرتبہ بڑھتا رہتا ہے. ایسی جگہ میں ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے. لیکن ہم لوگ کیا روئیں گے, قسم خدا کی میرے بھائیوں, ہم لوگ پتھر سے بھی پتھر ہو گئے. چوٹ لگتی ہے تو آنسو گرتا ہے, کسی کا انتقال ہو تو آنسو گرتا ہے. ہم لوگ تو چونکہ میں اس ورڈ کا بھی میں استعمال نہیں کیا ہوں, اپنے بڑوں سے ذرا ٹھیک ٹھاک کر لوں گا تب, ورنہ ہم لوگ کیسے مسلمان. گھر گر گیا آنسو گرا,
نبی آنسو گرا. کیا ہے کوئی مسلمان جس کی نماز قضا ہو گئی ہو تو آنسو گرا ہے کوئی مسلمان گاؤں میں علاقے میں جس کی نماز قضا ہو تو آنسو گرا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے اس کا قلب ابھی ممکن، اس کی نیت، اس کے ارادے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو اقرار کیا، کاش کے دل سے اسے نماز کو سمجھتا. ہم لوگ یہ مسلمان ایک نماز تو ایک ہفتے بھر کی نماز سنیچر سے لے کے جمعہ سے جمعہ تک قضا جان بوجھ کے کوئی احساس نہیں. قسم خدا کی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صرف نماز قضا ہو رہی ہے تو آنسو گر رہا. حضرت اللہ کے بولو بھائی سبحان اللہ، ذرا پورا مجمع زور سے بولے سبحان اللہ. نماز قضا ہو رہی ہے تو آنسو گر رہا ہے. ایک نماز ایک، وہ بھی وجہ کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں. ہم لوگ کہاں اور ہم لوگ کیا روئیں گے میرے بھائیوں؟ قسم خدا کی اب کچھ نہیں ہے، ٹائم نہیں بچا ہے. دیکھتے ہیں اکثر نوجوان ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں. کون چلا جائے، کس چیز کا انتظار؟ بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے گا. جو وقت مجھے بتانا ہوا آپ نے یاد فرمایا، میں آؤں گا تو بتا دوں گا. صرف اتنا سنا. ہاں ہاں کیا کہیں. آدم علیہ السلام کتنے دن روئے تھے معلوم ہے؟ 300 سال تک روتے. 300 سال. ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ 1000 سال. 300 سال تک روتے رہے. تمام پیغمبروں نے آنسو جو بہایا تاریخ گواہ ہے. تمام رسول اللہ سے بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. لیکن جب میرے نبی کے رونے کی بات آئی، یہ جگہ تھی زور سے سبحان اللہ کہنے کی. آپ لوگ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سوچ رہے ہم سبحان اللہ بولیں گے تو مولوی صاحب کا پاور بڑھے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. قسم خدا کی مرنے کے بعد جو انعام ملے گا مچل جائیے گا. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. میرے نبی کے رونے کا جو عالم ہے، آئے آئے کہ حضرت جبریل امی نے 3000 سال تک جہنم کی آگ کو گرم کیا. 3000 سال تک جہنم کی آگ کو گرم کیا. حکم خدا سے صرف نبی نے سنا. سید المعصومین ہے، رو رہے ہیں. جنت کے مالک ہے، رو رہے ہیں. حوض کوثر کے مالک ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، رو رہے ہیں. گنہگار کو کچھ احساس نہیں، ہم جیسے جفاکاروں کو کوئی احساس نہیں. نبی رونے لگے. کیسے رو رہے تھے؟ نبی کے رونے کا انداز کیا تھا؟ سنیے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا، اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا. ذرا اللہ کے بولو سبحان اللہ. اور ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. اور دوستو اپنے نبی کو محبوب کو بھیجا تو آخر میں بھیجا. اور اس محبوب کی عمر شریف صرف 63 سال. لیکن 63 سال میں نبی نے وہ اسلام کو فروغ بخشا. پوری کائنات میں جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے نبی کے کلمہ پڑھنے والے پائے جاتے ہیں. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. وہ نبی جو راستے پہ چلے تو پتھر سلام پڑھے. آپ لوگ کو معلوم ہے دوسری جگہ حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں نبی جدھر سے گزرتے تھے تو پتھر کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پتھر بھی پہچانتا. وہ نبی رونے لگے. جس نبی کی شان یہ ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. نبیوں کے سردار رو رہے ہیں، رسولوں کے تاجدار رو رہے ہیں، عرش کا مہمان رو رہا ہے. کیسے رو رہے ہیں دوستو؟ ایک مرد قلندر جن کا فتویٰ لاجواب، جن کا تقویٰ لاجواب، جن کے علم کا کوئی جواب نہیں، ڈھونڈتے رہ جاؤ. میں تو کہتا ہوں مجھ سے مت پوچھو کہ امام محمد رضا کون ہے، کسی خطیب سے مت پوچھو. آپ پڑھے لکھے ہیں تو کتابوں سے پوچھو. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، مت پوچھو مجھ سے. عداوت کا چشمہ ہٹا کے کتابیں پڑھو، سمجھ میں آ جائے گا. عقل آپ کی دم توڑ دے گی یہ کہتے ہوئے کہ جب انڈیا میں ایسا عالم پیدا ہوا ہے امام محمد رضا
تو حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی علم کا عالم کیا ہوگا؟ منظر کشی کیا، ہائے ہائے نبی کیسے روئے، کیسے روئے، فری میں نہیں بتاؤں، ذرا اور زور سے بول لیجیے، آخری وقت ہے، دنیا سے جانے کا نہیں، یہ تو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کب جائیں گے، آپ لوگ کو معلوم ہے یا سنو معلوم ہے؟ واہ رے واہ، ہم لوگ کی اوقات کیا ہے کہ اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے ہم کب مریں گے، کہاں مریں گے، کیسے مریں گے، اور وہ میرا نبی ہے، وہ میرا آقا ہے مدنی تاجدار جن کو سب پتا ہے، میدان بدر میں نبی نے جنگ سے پہلے بتا دیا تھا ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ اللہ نے محبوب کو اتنا نوازا، وہ محبوب اس شان والا جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا سب سے اولا وہ آلہ، یار ایک آواز میں کہہ دو سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا پنڈال پھٹ جائے تو پھٹ جائے آواز لہرا کے سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ آلہ، اب وہ نبی رو رہے ہیں، صرف سنا ہے کہ اللہ نے جہنم کی آگ کو 3000 سال تک گرم فرمایا، رونے لگے، کیسے روئے؟ اس کی منظر کشی میرے امام نے کیا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اولاد کے لیے رونا چھوڑ دیجئے، مکان کے لیے رونا چھوڑ دیجئے، اپنے کی ہوئی گناہوں پہ نادم ہو کر کے اللہ کے خوف سے روئیے، قسم خدا کی ایک قطرہ بھی قبول ہو گیا حشر میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن کہتا ہے ہنسو کم رو زیادہ، نماز کو چھوڑنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوگا، مسلمان ہے نماز، مسلمان ہے کہیں بھی رہے نماز، انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں انسان ہوں، چھوٹی بڑی غلطیاں تو ہو ہی گئی ہوں گی یا ہو ہی جاتی ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اللہ کے سامنے کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، ہے نا بھائی، آنسو بہانا چاہیے۔ آئیے ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، ذرا ساؤنڈ بڑھا بڑھا کے پڑھیے گا، استغفر اللہ، یہی ساؤنڈ ہے کیا؟ استغفر اللہ ربی کلی ذنبی واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے گا، یہی دولت ہے، اس کے سوا کچھ ہے نہیں، سمجھ گئے؟ پنڈال پھٹے، مائک پھٹے، لائٹ پھٹے، کلیجہ پھٹے، دماغ پھٹے، مر جائے زندہ رہے، کچھ بھی ہو، آواز میں کوئی کمپرمائز نہیں، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ تو ایسے ہے کہ کبھی کوئی پکڑ لیا غیر آدمی اور پلاسٹک کا بھی سیسر گرا دے گا تو پہلے مر جائیے گا۔ ہمیں اس وقت بھی کلمہ شریف پڑھتے رہیے تاکہ وہ بھی سوچ رے باپ نبی کو دیکھا نہیں تب ایسا ایمان ہے، نبی کو جس نے دیکھا ہوگا ان کا ایمان کیسا ہوگا، کی محبت کیسے ہوگی؟ آواز لہرا کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول